تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم جزاک اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ انداز میں، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کلام الہی کی تلاوت مبارکہ فرمائی گئی ہے. اور لاہور نیوز کی رمضان کی نشریات روح رمضان میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور میں ہوں آپ کی میزبان منیبہ آصف. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ لوگوں کا رمضان کا مہینہ بہت 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 اچھا گزرا ہوگا. بلکہ پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے، اور آج 9واں جو ہے افطاری ہم لوگ کریں گے، 9واں روزہ کھولیں گے، اور اس کے بعد 10واں، اور پھر پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا. اور دیکھتے ہی دیکھتے جناب یہ ماہ مقدس کا مہینہ بھی گزر جائے گا. لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جس چیزوں سے اللہ پاک نے ہمیں روکا ہے اور جس چیزوں کے حوالے سے ہمیں تلقین کی گئی ہے، تعلیمات ملتی ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ ہم لوگ عمل درآمد کر سکیں. اور آج ایک ایسی ہی چیز ہے جس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے اور اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرنا ہے کہ بہت سے لوگوں کو نا خاص طور پر روزے کی حالت میں غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. ایک تو ان کا ٹیمپرامنٹ ہی لو ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ روزے میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان کی برداشت ویسے ہی کم ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا ہے کہ کوئی ناحق بھی ہو تو اسے معاف کر دو، کیونکہ اگر ہم کسی کو معاف کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کرے گا، ہم پر رحم فرمائے گا. اور یہی غصے کا حل بھی ہے کہ جب آپ دوسروں کو معاف ہی کر دیں گے تو غصے کی وجہ ہی ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ غصے کی کیمسٹری کو سمجھنا میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ ہم اپنے برتاؤ کو قابو میں رکھ سکیں اور ہر کوئی ہماری زبان سے اور ہمارے الفاظ سے محفوظ رہ سکے، تاکہ ہمارے روزے اور ہماری عبادات بھی قبولیت کا درجہ پا سکے، خاص طور پر اس ماہ مقدس میں.
جو شخص مجھے لگتا ہے غصے کی کیمسٹری کو سمجھتا ہو وہ بڑی آسانی سے اپنے غصے پر کنٹرول کر سکتا ہے. ہمارے اندر نا سائنٹیفکلی بتایا یہ جاتا ہے کہ 16 کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہمارے جذبات، ہمارے ایموشنز بناتے ہیں. اب ایموشن ہمارے موڈز کو ڈٹرمن کرتا ہے اور آہستہ آہستہ یہی موڈز ہماری پرسنالٹی بن جاتے ہیں. بایولوجیکلی اگر دیکھا جائے تو ہمارے جتنے بھی ایموشنز ہیں جن کا دورانیہ صرف اور صرف 12 منٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک غصہ آتا ہے نا، غصہ بھی ایک جذبہ ہے، ایک ایموشن ہے ہمارا. یہ جذبہ کیمیکل ری ایکشن سے پیدا ہوتا ہے اور نتیجتاً ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں خود پر قابو رکھنا یا اپنے لہجے کو سنبھالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. مگر دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو غصہ ہے وہ بایولوجیکلی زیادہ سے زیادہ صرف اور صرف 12 منٹ تک قائم رہ سکتا ہے. اس سے زیادہ دیر تک ممکن ہی نہیں ہے کہ آئے، کیونکہ ہمارے جسم میں ایگزیکٹ 12 منٹ کے بعد جو غصہ ہے نا اس کو ختم کرنے والے کیمیکلز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو ہمیں اگلے 3 سے 4 منٹ تک کول ڈاؤن ایزیلی کام ڈاؤن کر دیتے ہیں، کول ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو چنانچہ ہم اگر غصے کے ان 12 منٹس کو مینیج کرنا سیکھ لیں تو ہم اپنے غصے کی تباہ کاریوں سے بچ سکتے ہیں. اور یہ نسخہ صرف غصے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو باقی 6 بنیادی جذبات ہوتے ہیں اس میں غصہ آ جاتا ہے، اس میں خوف کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، نفرت کا، حیرت کا، لطف اندوز ہونے کا اور اداسی کا. ان تمام ایموشنز کی عمر صرف اور صرف 12 منٹ ہی ہے، اور یہ سائنٹیفکلی پروون بھی ہے. اور ہمارا جو جسم ہے وہ 12 منٹ کے بعد ہمارے ہر جذبے کو نارمل کر دیتا ہے. تو یہ اس چیز سے صاف واضح ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سارا دن غصے میں یا اداسی میں یا نفرت اور خوف کے عالم میں رہتے ہیں نا، وہ دراصل خود پر ان جذبات کو حاوی کیے رکھتے ہیں. وہ خود جذبات کو قابو میں، مطلب وہ ان کی پرسنالٹی یا ان کی ذات خود جذبات کے قابو میں آ جاتی ہے، اور وہ یہ چیز ان کی نفسیات پر بھی اثر ڈالتی ہے. تو اپنے اوپر طاری کی گئی یہ حالت پھر ان کے موڈ کا حصہ بن جاتی ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ یہی موڈ ہماری شخصیت، ہماری پرسنالٹی بنتے ہیں. تو اس چیز کا علم ہونا ہمیں بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم یہ 12 منٹ مینیج کرنا سیکھ لیں تو عمر بھر کی خرابی سے بچ سکتے ہیں، ہم غصے سے بچ سکتے ہیں، غصے کے آؤٹ کم سے بچ سکتے ہیں. اس ٹائم تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ہم غصے میں بہت کچھ کر جاتے ہیں. غصے کی وجہ سے ہمارے اپنے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، ہمارے خاص رشتے، ہمارے دوست احباب ہم سے دوری اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہوتا، آپ کو غصہ بہت جلدی آتا ہے. تو اس لیے یہ صرف 12 منٹ کا، میں تو کہوں گی کہ 12 منٹ کا کھیل ہے کہ 12 منٹ آپ نے اپنے آپ پر قابو پانا ہے. آپ نے اپنے جذبے کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ہے. آپ کو اتنا کنٹرول، سیلف کنٹرول ایٹ لیسٹ آپ کو اپنے اوپر ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے یا کوئی بھی ایسا جذبہ جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ اس جذبے کی وجہ سے آپ کو بھی نقصان ہوگا اور آپ کی وجہ سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچے گا، تو اس لیے اس کے اوپر قابو پانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور 12 منٹ کی بات ہے، 12 منٹ اگر آپ اس کو مینیج کرنا سیکھ لیں تو آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آپ کے جو رشتے ہیں اور باقی جو معاملات زندگی ہیں وہ بھی بہتر طریقے سے آپ سر انجام دے سکتے ہیں. کیونکہ یہ تمام تر جو چیزیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ غصہ ویسے بھی حرام قرار دیا گیا ہے. دین اسلام بھی ہمیں اس حوالے سے یہی تعلیمات دیتا ہے. اور اگر آپ روزے کی حالت میں غصہ کرتے ہیں، ابھی بھی آپ یہی دیکھیں کہ ہمارے کیا عالم ہوتا ہے. آپ سڑک پر چلے جائیں، بہت سے لوگ اگر صرف گاڑی کو آپ کی ٹکر ہو گئی ہے یا بائک ہلکی سی چھو کے چلی گئی ہے تو آپ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، آپ ابیوزو لینگویج یوز کر دیتے ہیں، آپ غصے میں آ جاتے ہیں فوراً سے پہلے، اور آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ تو روزے کی حالت میں اور آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان تمام تر جذبوں پر قابو پانے کی کوشش کریں، نہ کہ وہ جذبے آپ پر قابو پائیں. تو اس لیے ان کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ آج کا میرا پیغام تھا. میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے اوپر بھی بات کی جائے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے ہماری پرسنالٹی کا. تو اسی نوٹ پر ایک چھوٹی سی بریک لوں گی، لیکن بریک پر جانے سے پہلے نعت رسول مقبول ہے، وہ آپ سنتے جائیے. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ،
کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا اے گواہی یہی عالم کا جریدہ، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ، آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ، یوں دور ہوں طائب میں، حرم نبوی سے، یوں دور ہوں طائب میں، حرم نبوی سے، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، روح رمضان ہے رمضان
روح رمضان کی رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب اب کچھ ہم نے بات کرنی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے کہ روحانی پختگی کے ساتھ ساتھ رمضان ہماری جسمانی پاکیزگی کا بھی مہینہ ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی روحانی پختگی کو تو بڑھانا ہی بڑھانا ہے لیکن اپنی پاکیزگی کا بھی ہم نے خیال کس طرح رکھنا ہے. اسلام ہمیں میانہ روی کا بھی درس دیتا ہے اور رمضان المبارک میں اگر سحر اور افطار کے دوران کھانے پینے میں اعتدال کا خیال رکھا جائے تو صحت مند اور توانا رہنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر سحری اور افطاری میں اعتدال اور میانہ روی کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو بہت سارے جو مسائل ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں. اور رمضان کے آغاز سے ہی مختلف امراض کا شکار مریض یہ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا روزے سے ہماری بیماری تو متاثر نہیں ہوگی. لیکن میڈیکل تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو روزہ ہے نا وہ روح کے ساتھ ساتھ جسم کے لیے بھی ایک زبردست ریفریشر کورس کی حیثیت رکھتا ہے اور اس سے جسم کو آرام اور سکون بھی ملتا ہے اور جسم کے تمام اعضاء خاص کر کے ہمارا معدہ، جگر اور ہماری خون کی نالیاں بے ہنگم کھانوں کے بوجھ سے آزاد ہو جاتی ہیں. اور بہت سے لوگ اس خوف کے پیش نظر بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں کہ روزے کے سبب یا روزے کی حالت میں کہیں مرض کی پیچیدگی پیدا نہ ہو جائے یا کوئی دوا نہ کھانی ہمیں پڑ جائے تو اس کے روکنے سے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے. میڈیکل سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ روزہ دار کے جسم میں دوسرے افراد کی نسبت جو قوت مدافعت ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. پھر وہ دوران روزہ اندرونی اعضاء کی کارکردگی میں کمی واقع ہونے کے باعث انہیں آرام بھی مل جاتا ہے اور یہ اعضاء تازہ دم بھی رہتے ہیں اور مستعد بھی ہو جاتے ہیں. اور پاکستان میں ویسے بھی بلڈ پریشر، شوگر، معدے کے امراض عام ہو چکے ہیں. تو آج ہم ڈاکٹر سلمان کاظمی سے یہی پوچھیں گے کہ ان امراض میں مبتلا افراد روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں، کیسے اپنی وہ طبیعت کا اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، کون کون سی ڈائٹ وہ لے سکتے ہیں. ڈاکٹر سلمان کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کنسلٹنٹ فزیشین ہیں، میو ہاسپٹل سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان سے آج ہم یہی جانیں گے کہ جناب جو مختلف امراض کے شکار لوگ ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں. کیونکہ پہلا کویسچن ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہماری کنڈیشن ایسی نہیں ہوتی ہے کہ ہم روزہ اس کو آگے لے کر چل سکے. تو ڈاکٹر صاحب سے ہی جانیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نشریات میں. کیسے ہیں آپ؟ اللہ شکر جی. رمضان کیسا گزرا ہے؟ اب بہت اچھا گزر رہا ہے جی. اور بلکہ رمضان کی برکتوں سے ہسپتال میں ڈے ٹائم میں رش بھی کم ہے. اچھا کم ہو گیا ہے؟ ہاں جی. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی رمضان آتا ہے تو روزوں میں ہسپتال میں آؤٹ ڈور میں بھی رش کم ہو جاتا ہے اور مریض آتے سارے افطاری کے بعد ہی ہیں. کیا بات. تو ایمرجنسی بھر جاتی ہے افطاری کے بعد. وہ بھی صرف اس لیے بھرتی ہے کہ لوگ کھاتے بہت زیادہ ہیں. اچھا. مرغن غذائیں کھاتے ہیں. ایک بندہ ہے اس کو معدے کے السر کا مسئلہ ہے، اس کو پتہ ہے اسے کھٹے ڈکار آتے ہیں، اس کو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں. وہ افطاری کے بعد پکوڑے 50 روپے کے کھا جائے گا، 3 سموسے کھا جائے گا. بھائی تمہیں پتہ ہے کہ یار مرچوں والے پکوڑے مت کھاؤ گے پھر اسپتال آ جاؤ، پیٹ پہ درد ہو گئی ہے. بہت سارے لوگ ہیں وہ دہی بھلے کھا جائیں گے، اتنے زیادہ کھا لیں گے کہ وہ مطلب ایک روٹین سے زیادہ. لوگوں کو چاہیے کہ اعتدال سے کھائیں افطاری میں. اگر وہ اعتدال سے کھائیں گے اسپتال میں بھی رش کم ہوگا. ورنہ افطاری کے بعد ایک بستر پہ 2 مریض ہو جاتے ہیں، دن میں ایک پیشنٹ بھی نہیں ہے، خالی پڑا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے، خاص طور پہ جو معدے کے السر کے مریض ہیں وہ اس بات کا اگر خیال کر لیں تھوڑا سا کہ تلی ہوئی چیزیں، مرغن غذائیں ان سے پرہیز کر لیں، سادہ فروٹ کھا لیں، کھجوریں کھا لیں، روح افزا لسی پی لیں. وہ اس طرح کی چیزیں کھا سکتے ہیں. فرائیڈ آئٹم سے تھوڑا سا اور مرغن غذاؤں سے تھوڑا سا نا پرہیز کریں، وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی افطاری کے بعد جو معدے کے امراض کے لوگ ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی جی. افطاری کے بعد اکثر لوگ آتے ہیں پیٹ میں درد ہو گیا، مسئلے سارے پیٹ کے ہوتے ہیں. پیٹ کے درد کی ہے، پیٹ کے درد کے ساتھ جی، اور اس طرح کا الٹی آ گئی ہے، موشن آ گئے ہیں. کچھ لوگ باہر سے بہت کھاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ریڑیاں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں بالکل، اور افطاری سے تھوڑی دیر پہلے بے تحاشا کوئی سموسے اپنے بیچ کے نکل جاتا ہے، کوئی دہی بھلوں کا وہ ایک بڑا سا پرات لے کے کھڑا ہوتا ہے، اس میں سے بھر بھر کے لوگوں کو شاپروں میں ڈال کے دے جاتا ہے. تو وہ کیا باہر سے کھانے چاہیے کہ نہیں؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ بالکل نہیں کھانے چاہیے، اور گھر کے بنے ہوئے کھانی چاہیے چیزیں. بازار سے لیں گے تو کسی صاف جگہ سے لیں جس کی کم از کم ٹریسیبلٹی ہو. جیسے یہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز نے بھی لگائے ہوئے ہیں، کم از کم ان کی کوئی رسید تو ہے، کوئی والی وارث تو ہے کہ پیچھے آپ اس کو جا کے پکڑ تو سکتے ہیں کہ تم نے یہ بیچا ہے. بس ایک ریڑی سے خریدا ہے آپ نے، اس کے بعد آپ کا پیٹ خراب ہو گیا، آپ ہسپتال داخل ہو گئے، ریڑی والا اپنے گھر چلا گیا، بس کام ختم ہو گیا. اکثر لوگ پانی بھی بہت زیادہ باہر سے پی رہے ہوتے ہیں، رو بڑی پیتے ہیں لوگ، مشروبات بہت سارے، اس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس بھی تو بڑھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس اے اور ای کے کیسز جو ہیں ڈیفینیٹلی آتے ہیں. ای تو آج کل لاہور میں ای ہیپیٹائٹس کی جو ایک ویو پھیلی ہوئی ہے، اور کافی لوگوں پیلے یرکان کے ساتھ
بھی آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ یہ سارا ہے کھانے پینے سے اس کا تعلق ہے. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو لوگوں کو دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ جو شوگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں جو کہ انکنٹرول شوگر اور انکنٹرول بلڈ پریشر نہیں ہے, وہ روزہ رکھ سکتے ہیں, مگر انہیں اپنی دوائی ایڈجسٹ کرانی ہے اپنے جو ڈاکٹر ہے اس سے. تو جنرل آپ نے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی کہ جی فلاں آدمی جو جیسے کئی لوگ کالے یرکان کے مریض ہیں, انہیں اس کی بھی سٹیجز ہیں. کالا یرکان میں ان کو کرونک لیور ڈیزیز ہو گئی ہے, پیٹ پھول گیا ہے, اس طرح, تو وہ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس طرح ڈائلسس کے مریض ہیں جو ڈائلسس میں, وہ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بیماریاں بھی ابتدائی سٹیج پہ ہیں, وہ رکھ سکتے ہیں, مگر انہیں اپنی دوائی, اگر وہ انسولین لگا رہے ہیں یا اورل ہائپوگلائسیمکس پہ شوگر کے مریض, انہیں اپنی دوائی ایڈجسٹ کرانی ہے اپنے کیس ٹو کیس بیسس اپنے فزیشین سے. وہ انہیں زیادہ بہتر بتا سکتا ہے کہ وہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے. پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتا ہے, یہ نہیں ہے کہ اگر میری کنٹرول ہے شوگر میں رکھ سکتی ہوں تو آپ بھی رکھ سکتے ہیں. ایسے نہیں ہے, یہ جنرل اسٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی کہ فلاں آدمی کہے کہ جی وہ فلاں بندے کو شوگر ہے تو وہ روزے رکھتا ہے تو چلو میں بھی رکھ لوں, کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو بڑی زیادہ ڈوز میں انسولین لگاتے ہیں, اور اگر وہ بیچ میں کچھ نہیں کھائیں گے تو وہ ہائپوگلائسیمیا میں چلے جائیں گے. تو اس لیے کیس ٹو کیس اور پیشنٹ ٹو پیشنٹ جو ہے اسیسمنٹ ان کے اپنے فزیشین نے کرنی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے. مگر جنرلی لوگ جو ایک ایسے جو مریض ہیں, جس طرح معدے کے مریضوں کا میں نے ذکر کیا ہے کہ معدے کے مریضوں کو چاہیے کہ یہ خوراک نہ کھائیں افطاری میں. اسی طرح مرچ مسالوں والے سالنوں سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز وہ ان کے رمضان بڑا اچھا گزرے گا, ورنہ وہ خود بھی پریشان ہوں گے, ہسپتالوں میں آئیں گے, گھر والے بھی آئیں گے, صبح تک داخل رہیں گے, سحری بھی اگلے دن کی خراب ہوگی. تو اس کے علاوہ جو اپنا بلڈ پریشر کے مریض ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ بہت زیادہ نمک نہ استعمال کریں, بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں نہ استعمال کریں جو وہ بھی فرائیڈ آئٹمز نہ استعمال جن میں بہت زیادہ مرچ مسالے اور مسالہ کوٹ کے گرائنڈ کر کے ڈالا ہوا ہے. بہت سارے کھانے ایسے بھی بنے ہوتے ہیں جن میں جو باہر کی کوئے ہوئے ہیں ان میں بہت زیادہ مسالہ, کیونکہ اس کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ڈلا ہوا ہے. گھروں میں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ ہمارا پیشنٹ ہے, اس کو ہم نے لیا, گھر میں 3 بندوں کو بلڈ پریشر ہے, تو وہ نمک ڈالتے ہی اتنا ہے یا بالکل نہیں ڈالتے ہیں کہ سب پھیکا ہی کھائیں, یا جس نے ایکسٹرا ڈالنا ہے وہ ڈال لیں. بازار میں تو آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اس لیے پھر انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک وہ جو مریض ہے وہ دھیان سے کھائے, وہ کھانا وہ کھائے جس میں نمک کم ہو, اس کو پتا ہو کہ یار یہ میں نے استعمال کرنا. اور اگر شوگر کا پیشنٹ, اس کی شوگر کنٹرول ہے, بالفرض اگر کنٹرول اور وہ روزہ رکھ رہا ہے, تو وہ کیا کھا سکتا ہے اور کیا نہیں کھا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, وہ جو اپنا نارمل جس طرح ایک کرتے ہیں صبح سحری کے ٹائم پہ, جتنے جنرلی لوگوں کو چاہیے کہ دودھ دہی کا استعمال زیادہ کریں, کیونکہ دہی کے استعمال سے ان کا ایک تو دن میں پیاس کم لگے گی, اور دوسرا پانی کا استعمال بھی جو ہے وہ ایک مناسب مقدار میں کریں, کیونکہ شروع میں تو رمضان میں 2 دن 3 دن بہت بارش رہی ہے, مگر اب اس وقت باہر گرمی ہے, ماڈریٹ موسم ہے, اب اس وقت موسم گرمی کی طرف جا رہا ہے, تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ دھوپ میں ڈائریکٹلی نہ پھریں, کیونکہ اگر روزہ دار باہر دھوپ میں پھریں گے پھر انہیں بہت پیاس لگے گی اور بہت ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی. اس لیے بہتر ہے کہ وہ اندر رہیں اور تھوڑی اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو اتنا ہی رکھیں تاکہ ان کو کوئی ایسی کوئی مطلب پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے, ان کی جو بیماری ہے وہ زیادہ نہ بڑھ جائے. تو شوگر کے پیشنٹ کے حوالے سے شوگر کے پیشنٹ کہ وہ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں؟ شوگر کے پیشنٹ جی سب کچھ کھا سکتے ہیں. صبح کے ٹائم پہ وہ مناسب مقدار میں جو ہے وہ تھوڑا سا ایک اپنا جو روٹی اور اس طرح کی ساری چیزیں, تھوڑے سے چاول بھی یوز کر سکتے ہیں. اچھا. اور اسی طرح افطاری کے ٹائم پہ بھی وہ اپنا ایک کیونکہ انہوں نے اپنا جو ان کا ڈائٹ چارٹ ہوتا ہے اس کو موڈیفائی کر دیتا ہے ان کا فزیشین اس حساب سے. دیکھیں نا, جس طرح ایک بندہ انسولین لگا رہا ہے تو وہ نہیں اس طرح اپنی ایڈجسٹمنٹ کر سکتا, اور اس کو اپنے فزیشین سے لازمی پوچھنا ہے روزہ رکھنے سے پہلے. یہ نہ ہو کہ وہ صبح 35 یونٹ لگاتا ہو یا رات کو اتنے یونٹ لگاتا ہو اور وہ پھر اس کی وہ بیچ میں ہائپوگلائسیمیا کا شکار ہو جائے, اسے اسپتال جانا پڑے, ڈرپ لگوانی پڑے. تو اس لیے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اسی طرح جو گردوں کے بھی جو مریض ہیں جن کو ابتدائی سٹیج پہ ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں, مگر جو لوگ ڈائلسس پہ چلے گئے ہیں, جن کی کریٹنین بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو وہ لوگ نہیں رکھ سکتے, بالکل بھی نہیں رکھ سکتے ہیں. اچھا, جو گردوں کے مریض جو ابتدائی مراحل میں ہیں وہ بھی میڈیسنز کھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایڈجسٹ کرا سکتے ہیں اپنی میڈیسنز؟ ایڈجسٹ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ سحری اور افطاری کے ٹائم پہ ڈوز ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. جو بیچ کی ڈوز ہوتی ہے اس کو اومٹ کروا دیتے ہیں فزیشین, اور وہ ڈوز ایڈجسٹمنٹ سے وہ مریض جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے. وہ روزہ رکھ سکتے ہیں, ان کو منع نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم وہی آپ کو بولیں گے کہ ہم یہ کوئی جنرل کوئی اعلان نہیں کر رہے ہیں یا کسی کو بتا نہیں رہے ہیں کہ آپ نے یہ رکھنا ہے روزہ. آپ نے اپنے جنرل فزیشین سے پوچھ کے, کنسلٹنٹ سے پوچھ کے تبھی روزہ رکھنا ہے, یہ ہمارے کہنے پر نہیں رکھنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہر پیشنٹ کی لیب, ہر پیشنٹ کی جو ہسٹری ہے وہ ڈفرینٹ ہے, ہر پیشنٹ کا ڈیوریشن آف ڈیزیز ڈفرینٹ ہے. اس کا جو فزیشین اسے دیکھ رہا ہے وہ زیادہ بہتر اسیس کر کے بتا سکتا ہے اسے کہ تم نے یہ اس طرح یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, اس طرح روزہ رکھنا ہے, یہ ڈائٹ چارٹ بنانا ہے, نہیں رکھنا, تو وہ بھی اس نے بتانا ہے اسے. اس لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے کہ اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں. پاکستان میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ لوگ ہسپتالوں میں
ایمرجنسی میں پہنچ جاتے ہیں مگر اپنے ڈاکٹر کو فالو اپ پہ نہیں دکھاتے. exactly. جب بھی ہسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار آپ 15 دن بعد دکھاتے رہنا کسی کو, مگر وہ کبھی جو کرونک ڈیزیز والے ہیں وہ بس تب ہی آتے ہیں جب دوبارہ ایمرجنسی میں لینڈ کرتے ہیں. اچھا, تو اس لیے لوگ اگر فالو اپ پہ دکھاتے رہیں تو میرا خیال ہے بہت سارے مسائل سے وہ بچ سکتے ہیں اور ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ آج کل انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی بڑا اچھا, اور رمضان میں ویسے ہی ہمارا 12 سے 13 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے تو وہ آپ کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی ہو جاتی ہے اور آپ کے جو آرگنز ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی ہمارے لیے تو ایک بہتر چیز ہے نا. دیکھیں یہ تو روزے کے فائدے بے تحاشا ہیں. اس کی ایک مثال صرف یہ ہے کہ ہسپتال میں آپ چلے جائیں تو آپ کو مریض کم نظر آئیں گے. اوبیسلی لوگ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمارا جو اوور آل سوسائٹی ہے یہ بہت ایکسٹرا کھا رہے ہیں اس کھانے کی جن کو ان کو ضرورت نہیں ہے, وہ بھی دن رات کھائی جا رہے ہیں اور کھا کھا کے بیمار ہو کے ہسپتالوں میں آ رہے ہیں. اب 12-13 گھنٹے یہ فاسٹنگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صحت مند رہتے ہیں اور ہسپتال میں رش نہیں ہے. جب رات کو کھاتے ہیں زیادہ اس کے بعد فوراً ہسپتالوں میں پہنچ جاتے ہیں. اگر یہ اس وقت بھی اعتدال سے کھائیں اور تھوڑا اپنی پورا مہینہ خوراک کو کنٹرول رکھیں تو ایک رمضان المبارک کی وجہ سے ان کا وزن بھی کم ہو جائے گا اور ویسے بھی ایک بے تحاشا جو مسائل ہیں ان سے یہ بچ سکتے ہیں, ان سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اور آج کل ویسے موٹاپے سے بھی کمی, موٹاپے میں بھی کمی جو ہے وہ واقعہ ہو جائے گی, آپ کا شوگر لیول بھی کنٹرول رہے گا, بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہے گا اور کرونک ڈیزیز ہونے سے آپ بچ جائیں گے. اچھا دوسرا آج کل ہر کوئی جو کمپلین کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب وہ کر رہا ہے کہ ہمارا معدے کے مسئلے ہیں, ہمیں گیسٹرک پرابلم ہے, ہمارا جو ہے جلن بہت زیادہ جو ہے نا سینے میں ہو رہی ہوتی ہے یا ریفلکسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اس کا حل کیا ہے, کیا کر سکتے ہیں؟ یہ میجر مسئلہ اس وقت بن چکا ہے. یہ اس لیے میرا خیال ہے جو آئل استعمال ہو رہا ہے یا جو گھی استعمال کر رہے ہیں لوگ کھلا, وہ اس کی وجہ سے سب سے زیادہ یہ مسائل ہو رہے ہیں. کیونکہ ہمارے بھی یہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو مسئلے تھے میڈیکل کالج میں, ہاسٹلز میں, اور ہم نے ایک جو 2-3 اوپر کے جو برانڈز ہیں آئل کے صرف وہ استعمال کرنے شروع کرائے. میں اس میں تو لوگوں کے یہ میدے کے مسئلے کم ہو گئے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر لوگ جو بالکل کھلا گھی خرید کے کھا رہے ہیں وہ اگر کسی اچھے کمپنی کا کھائیں گے تو شاید یہ بہتر ہو جائے گا, اور آئل استعمال کریں, گھی نہ استعمال کریں. پلس یہ جتنی بھی باہر کوکنگ ہو رہی ہے جو مارکیٹ میں, یہ میرا خیال ہے ایک ہی دن کا آئل نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اسی کو اگلے دن ڈال دیتے ہیں اور اسی کو 3-3 4-4 دن اسی تیل کو چلاتے ہیں. خاص طور پہ جو سموسے پکوڑے بن رہے ہیں ان میں تو ڈیفینیٹلی وہ 3-3 دن 4-4 دن تیل چلاتے رہتے ہیں, وہی کڑایا سائڈ پہ کر لیتے ہیں, کالا ہو جاتا ہے ان کا تیل, اور اس وجہ سے یہ بہت زیادہ مسائل ہیں. اور اگر ہم یہ ڈائٹری ہیبٹس کو کنٹرول نہیں کریں گے, پنجاب فوڈ اتھارٹی چھاپے نہیں مارے گی, چھاپے تو مار رہی ہے, مگر ان کو بہت زیادہ زور لگانے کی ضرورت ہے کیونکہ فوڈ کا بزنس میرا خیال ہے اس وقت سب سے بڑا بزنس بن گیا ہے شہر میں, اور ہر گلی میں ایک دکان ٹھیلے والا اور وہ سارا کھڑا ہوتا ہے, وہ جو اس کا دل چاہتا ہے وہ بنا کے بیچی جا رہا ہے. تو اس لیے جب تک اس کو ریگولیٹ نہیں کیا جائے گا لوگ صحت مند کبھی نہیں ہو سکیں گے اور بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی. شوگر آپ دیکھیں کہ ہر تیسرا آدمی جو ہے وہ شوگر کا شکار ہو گیا ہے, بہت بڑی تعداد میں شہر میں ڈائبیٹکس کا اضافہ ہوا ہے. یہ سارا ہماری ڈائٹری ہیبٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے, ورنہ تو دیکھیں پیچھے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ایون سبزیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سبزیوں کے اندر جو سیوریج کا پانی لگا دیتے تھے اگایا جا رہا تھا تو وہ بھی انہوں نے وہ تلف کروائی ہیں سبزیاں کہ ان کو صاف پانی سے ان سبزیوں کو پانی دیا جائے, کیونکہ وہ جو اب سیور کا پانی اور ٹاکسنز جائیں گے تو وہ سارے آپ کے اور میرے اندر جا رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی اتنے زیادہ کینسر کے مریض ہوں گے, معاشرے میں اتنے زیادہ لوگ بیمار ہوں گے. تو جب تک ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا, جب تک یہ میرا نہیں خیال, ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ ہماری اگلی جو جنریشن آئے گی تو بالکل ڈاؤن, وہ صحت مند ہو سکتی ہے. بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, پوری قوم کو نقصان ہو رہا ہے چند یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی وجہ سے. اس لیے تو دیکھیں میل نیوٹریشن اور یہ سارے بچے ہمارے اسٹنٹ گروتھ کا شکار ہیں, اور ان کی میدے کا مسئلہ ہی آپ دیکھ لیں کہ جو ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ اسپتال میں آ رہا ہے, جی کھٹے ڈکار آ رہے ہیں, رات کو سوتا ہوں سانس خراب ہو گیا, یہ ہو گیا وہ گیا, اتنے زیادہ پیٹ کے مسائل کا شکار ہیں قوم کے, مطلب ایک بڑی تعداد آپ کو یہی مریضوں کی ملتی ہے دن رات. بالکل ایسے ہی ہے میدے کے پرابلم. تو اس کا حل کیا ہے؟ بہت سے لوگ کیونکہ اس کا پھر میڈیکیشنس پر بھی چلے جاتے ہیں, دوائیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں, جب تک وہ دوائی کھاتے تب تک ان کا میدا صحیح رہتا ہے, سیٹل ڈاؤن رہتا ہے, کول ڈاؤن رہتا ہے میں تو کہوں گی, اور جیسے ہی اثر ختم ہوتا ہے وہ دوبارہ سے وہی چیزیں. میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کو نا اپنی ڈائٹری ہیبٹس موڈیفائی کر کے بہت سارا فروٹ دن میں کھانے کی ضرورت ہے, سیلڈس کھانے کی ضرورت ہے, جس طرح کھیرے ہیں یہ کھائیں, امرود کھائیں, اس طرح کی چیزیں کھائیں جن سے آپ کی جو انٹسٹائن ہے اس کے اندر فائبر کی مقدار زیادہ رہے. تو جب آپ زیادہ اس طرح کی چیزیں استعمال کریں گے, ساتھ دودھ دہی کا استعمال کریں گے, تو آپ کو میدے کی تیزابیت اور ان مسائل سے آپ کی کافی بچت رہے گی. بہت سارے لوگ جن کو قبض کا مسئلہ ہے وہ بھی اگر وہ بار بار سیرپ خرید کے مارکیٹ سے پیتے رہتے ہیں اس کے لیے, مگر یہ نہیں سمجھتے کہ یار وہ انہی پیسوں کا فروٹ کھا لو,
تاکہ لانگ ٹرم آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. ورنہ سیرپ پینا اور یہ بار بار ہسپتالوں میں آنا, جی انیما کرا دیں, یہ کرا دیں, اس طرح کے لوگ بڑے مطلب معاشرے میں مسائل ہیں لوگوں کو. اچھا, تو وہ اگر اپنی صرف ڈائٹس کو ماڈیفائی کر لیں گے اور ویجیٹیبلس کا استعمال ڈیلی ایک پورشن رکھ لیں, مطلب صبح شام, اب تو کیونکہ رمضان ہے تو سحری میں یا افطاری میں ایک اچھا ایک فروٹ کا باؤل بنا کے پورا کھا لیں. فروٹ چاٹ کھاتے تو ہیں ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگ کھاتے ہیں, کچھ نہیں بھی کھاتے. تو اسی لیے جو نہیں کھاتے ان کو چاہیے کہ وہ فروٹ لازمی کھائیں. لیکن وہ پھر جو ہمارے ایک پروفیشن, ڈفرینٹ پروفیشن کے جو لوگ ہیں, ایکسپرٹ لوگ ہیں, جیسے نیوٹریشن ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فروٹ چاٹ کے اوپر اتنی چیزیں وہ ڈال دیتے ہیں, اصل میں اس کے اوپر وہ چاٹ اور مسالہ باقی چیزیں بھی ڈال دیتے ہیں کہ اس کی نیوٹریشن جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ فروٹس کھائیں اور اس کو ریگولر اپنی ڈائٹ کا حصہ بنا لیں. روزانہ کچھ ایک فکس باؤل بڑا فروٹ کا بنائیں, بلکہ جب رمضان ختم بھی ہو جائے تو دوپہر کو روٹی کھانے کے بجائے ایک فروٹ پورا کاٹ کے بنا کے دوپہر کو صرف فروٹ ہی کھایا کریں روٹی کی جگہ پہ. تو اس سے ان کا 2 ٹائم کا کھانا اور دوپہر کا فروٹ, اس سے یہ آپ دیکھیے گا کہ آدھے سے زیادہ جو سوسائٹی یہ پیٹ کے مسئلوں کا شکار ہے اس میں کمی واقع ہوگی, اور لوگوں کو یہ روزانہ کی بنیادوں پہ ہسپتالوں کے چکر نہیں لگانے پڑیں. ہسپتالوں کے. اچھا, دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے بڑی کیجول سی ہمارے گھر میں یہ کامن پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر آپ کو جلن ہو رہی ہے یا میدے کا مسئلہ ہو رہا ہے تو ایک وہ وائٹ سا سیرپ دیتا ہے, ڈاکٹر بھی پرسکرائب کر دیتا ہے کہ آپ گھر جا کے پی لیں اگر جلن ہو رہی ہے. تو اس طرح کی بھی چیزیں ہمیں پینی چاہیے کہ نہیں کرنی؟ دیکھیے جی, یہی تو مسئلہ ہے. لاہور میں کوئی بڑی تعداد عطائی ڈاکٹروں کی بھی ہے, آدھے سے زیادہ میڈیکل اسٹور والے بھی ڈاکٹر ہیں, وہ آپ جائیں گے نسخہ بنا کے آپ کے ہاتھ پکڑا دیتے ہیں, لو جی پی لیں, یہ سیرپ ہے, یہ لے جائیں. بہت سارے لوگوں کو اوور میڈیکیشن کی جا رہی ہے جن کی ضرورت نہیں انہیں. اگر وہ اپنی ڈائٹس کو ماڈیفائی کریں اور اپنے اوور آل کسی ایک فزیشین سے مشورہ کریں تو شاید ان کے حالات مزید بہتر ہو جائیں. اوور میڈیکیشن کی وجہ سے بھی کوئی پرابلمز ہو سکتی ہیں, بے تحاشا مسائل ہو رہے ہیں. لوگوں کو کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ وہ پھر ہیبیچول ہو جاتے ہیں. جیسے ایک بندہ ہے جس کو روز اب سیرپ پی رہا ہے, وہ سیرپ پیتا چلا جا رہا ہے, وہ پیتا چلا جا رہا ہے. بہت ساری جو جنرل پریکٹس لوگ کر رہے ہیں مارکیٹ میں, بہت سارے لوگ ڈیلی کی بنیادوں پہ آتے ہیں ان سے کہ جی انجیکشن لگا دیں, درد ہو رہی جسم میں, وہ روزانہ ٹیکے لگوائی جا رہے ہیں اور روزانہ وہ 150 روپے 200 روپے 300 روپے دیتے ہیں اور وہ ٹیکا لگا کے چلے جاتے ہیں. کچھ خواتین ہیں انہیں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی, وہ روزانہ محلے کے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے کہ جی جسم میں بڑی درد ہو رہی, ٹیکا لگا دو درد کا. وہ روزانہ انہیں عادت پڑ گئی کہ روزانہ 8 بجے رات کو ٹیکا لگواتی سو جاتی ہیں. ہاں جی, تو یہ اس سے الٹیمیٹلی ایک تو یہ بیڈ پریکٹسز میں آتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر کسی دن کوئی سرنج کسی کی استعمال ہوئی بھی لگ گئی یا کسی نے کوئی سستا 25 روپے میں ٹیکا لگا دیا. اب دیکھیں نا, ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو 50 روپے میں ٹیکا بھی لگا رہے ہیں اور گولی بھی دے رہے ہیں لاہور میں. تو وہ کیسے یہ 100 روپے میں دے سکتے ہیں؟ مطلب سرنج ہی اگر 25 روپے کی خالی سرنج ہے تو اگر اس میں ٹیکا بھی لگانا ہے, گولی بھی دینی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی یا تو وہ کھلی میڈیسن یوز کر رہے ہیں یا وہ بڑی جو جانوروں والی وائل ہوتی ہے اس سے بھر کے 10 15 20 سرنجیں بنا کے رکھ لیتے ہیں, جو آتا جاتا ہے اس کو لگاتے جاتے ہیں. اور ایک ان کی بھی کمائی کا سلسلہ چل رہا ہے اور لوگ بھی خوش ہیں کیونکہ لوگوں کو سستا علاج چاہیے, انہیں اس سے غرض نہیں کہ معیاری علاج ہے یا نہیں ہے. تو اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی اس سے بہت زیادہ, اور ٹیکے سے تو بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکا لگوائیں صرف تب. میں تو ہمیشہ ہر بندے کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی انجیکشن تب لگوائیں جب آپ کو بہت زیادہ درد ہے یا بے ہوش ہیں, مجبوری آپ کے, مطلب آپ کھا نہیں سکتے دوائی. اچھا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ دوائی از پریفریبلی بھی گڈ. دوائی صرف گولیاں جو ہے نا, اگر بہت مجبوری بھی ہو تو گولیاں پہلے استعمال ہونی چاہیے. لیکن ڈاکٹرز تو کہتے ہیں کہ دوائی کھانے سے آپ کے آرگنز یا جو آپ کے گردے وہ متاثر ہوتے ہیں. نہیں, چند دوائیوں سے ایسا ہو سکتا ہے, اوور میڈیکیشن سے کوئی ہو سکتا ہے. جیسے دردوں کی ریگولر دوائیاں کوئی کھا رہا ہو تو اس سے گردے خراب ہو سکتے ہیں اور اس طرح کی, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا کامن مسئلہ ہے سوسائٹی کا کہ روزانہ کی بنیاد پہ شام کو لوگوں کو سر درد شروع ہو جاتا ہے, کسی کو ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, کوئی گولیاں کھانے لگ جاتا ہے, کوئی ٹیکے لگوانے لگ جاتا ہے. اس وجہ سے پھر یہ کمپلیکیشنز جو ہے نا وہ بڑھ سکتی ہیں. تو اس لیے ان تمام تر پریکٹسز سے ہمیں اجتناب ہی کرنا چاہیے. صرف اور صرف ڈائٹری موڈیفیکیشن کے ساتھ ہی آپ بہتر فیل کر سکتے ہیں اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. ہمارے ساتھ سلمان کاظمی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور ادھر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب اب ہم نے رخ کرنا ہے قصص الانبیاء کے حوالے سے, اور پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ خاص طور پر اس سیگمنٹ میں موجود ہیں کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں واقعات, اور خاص طور پر انبیاء کرام کے, اور حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے واقعہ شروع کیا ہوا ہے. 2 ایپیسوڈ ہو گئی ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے تخلیق فرمایا, کس طرح ان کو پیدا کیا. اور آج جو اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے اس میں وہ بتانے والے ہیں کہ جناب جس درخت سے, اس کا پھل کھانے سے اماں حوا کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے منع کیا تھا, کس طرح شیطان نے انہیں ورگلایا اور اس پھل کو کھانے پر آمادہ کیا. اور جب انہوں نے پھل کھا لیا اور اس کے بعد جنت سے کس طرح انہیں زمین پر بھیجا گیا, اور اس کے بعد انسان کا جو انسانی زندگی ہے اس کی کہہ لیں کہ سفر کیسے شروع ہوا, آج کے ایپیسوڈ میں وہ ہمیں بتائیں گے. تو پھر بغیر کسی وقت کی تاخیر کے انہی کی طرف چلتے ہیں, اور آج کا جو قصص الانبیاء کا واقعہ ہے مزید انہی سے سن لیتے ہیں. جی احمد صاحب بتائیے گا. جی شکریہ منیبہ. ہم لوگ آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان کر رہے ہیں, اور پہلے 2 حصے آپ نے سنے کل اور پرسوں. آج آپ کے سامنے اس سلسلے کا تیسرا اور آخری حصہ پیش کیا جا رہا ہے, اور یہ جو پروگرام ہے ہمارا, اس میں ہم قصص الانبیاء قرآن حکیم سے جو ہمیں ملے ہیں ہم ان کا بیان کر رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے. تو آج آدم علیہ السلام کے قصے کا تیسرا اور آخری حصہ یہ پیش خدمت ہے, جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ ابلیس نے پھر آدم و حوا کو بہکایا کیسے. ان سے پہلے 2 حصوں میں کوئکلی اگر میں ریکیپ کر دوں تو پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا, اور یہاں پہ ایسا ساز و سامان پیدا فرمایا کہ آدم کی پیدائش ہو سکے, انسان کی پیدائش ہو سکے. اور جس طریقے سے اس زمین کو سجایا, سنوارا, خوبصورت بنایا, مزین کیا, روشنیوں سے, کمکموں سے, ستاروں سے, اور پھولوں سے, خوشبوؤں سے اور پھلوں سے, یہ سارا بندوبست جو تھا, یہ ساری تیاری جو تھی, یہ انسان کی آمد کے سلسلے میں تھی. دوسرا یہ کہ جب ہم نے اگلے سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوئے آپ کے سامنے, تو اس میں ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا لیا اور اپنی روح اس میں پھونک دی, اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سب سجدہ کریں. تو سب نے سجدہ کیا, جن نے لیکن جو ابلیس تھا, ایک جن ابلیس, اس نے سجدہ نہیں کیا. اور فسجدوا الا ابلیس مشہور ہے یہ قرآن حکیم میں, آپ ہم سب مسلمان اس سے آگاہ ہیں اور یہ اس قصے سے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا, تو اس نے ایک اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ آپ نے میری مشیت اس طرح لکھی ہوئی تھی, ورنہ میری کیا مجال کہ میں آپ کے سامنے آپ کی حکم کی جو ہے حکم عدولی کرتا, کو سرتابی کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر استفسار فرمایا, کب کھلا تجھ پر یہ راز انکار سے پہلے کے بعد. تو آگے ابلیس نے جواب دیا کہ بعد اے تیری تجلی سے کمالات وجود. تو جب اس نے بتا دیا یہ, تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت تجھے. تو بہرحال اس نے حجت کرنے کی کوشش کی کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کو اختیار دیا ہے, اور انسانوں اور جنوں کو اختیار دیا ہے, فرشتوں کو اختیار نہیں دیا. یہ لگے بندے انداز میں چلنے والے ہیں فرشتے جو نوری مخلوقات ہیں, لیکن جو ناری مخلوق ہے اور یہ خاکی, یہ اپنا جو گڈ اور بیڈ یہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اسی سے ساری اخلاقیات کا جو عمارت ہے وہ بنی ہوئی ہے انہی اینٹوں سے. بہرحال تو یہ 2 حصے تھے پہلے. تیسرا حصہ اب یہ ہے کہ اب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما دیا گیا اور ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا, اور وہ ابلیس ہو گیا عزازیل سے, اس کا مطلب مایوس وہ ہو گیا. تو اس نے جو اجازتیں مانگی تھی وہ بھی مل گئیں کہ قیامت تک کی زندگی بھی اس کو مل گئی, اور انسانوں کو بھٹکانے کا ایک جو ہے طاقت وہ بھی مل گئی. تو اس نے یہ طاقت آزمائی پھر سب سے پہلے انسان پر ہی. تو اس سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ آدم علیہ السلام کو جب تنہائی محسوس ہوئی
تو آپ نے ایک ساتھی کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اماں حوا جو ہیں ان کو پیدا فرمایا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آدم کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ تو جب حوا پیدا ہو گئی تو یہ دونوں خوش رہنے لگے اس جنت میں جس جنت میں کہ ان کو پیدا فرمانے کے بعد بھیجا گیا تھا۔ تو وہاں پہ شیطان آیا۔ یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شیطان نظر نہیں آتا، انویزیبل ہے۔ تو بزرگ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بھی یہ نظر نہیں آیا۔ یہ اب حقیقت خدا جانتا ہے یا علماء کرام جنہوں نے تحقیق کی ہے وہ جانتے ہیں، ہم طالب علم صرف بیان کر رہے ہیں کہ وہ نظر نہیں آیا۔ تو پھر کیسے بہکاتا ہے؟ وسوسے سے، وسوسے ڈالتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن حکیم میں وسواس الخناس، اس سے بچنے کے لیے صورت ہے باقاعدہ، سورہ ناس جو ہے اسی سے بچنے کے لیے ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہم ڈالتا ہے، کبھی خوف کا ہتھیار آزماتا ہے، کبھی غم کا ہتھیار آزماتا ہے، اور کبھی لالچ کا ہتھیار آزماتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کے ساتھ جب اس نے یہ کام کرنے کی کوشش کی تو آدم علیہ السلام کا مخلص بن کے آیا اور ہمدرد بن کے آیا، اور آ کے کہتا ہے کہ یہ جو شجر تمہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس شجر کے قریب نہ جانا، یہ شجر تو بھائی بڑا شاندار شجر ہے اور فائدہ مند ہے، تمہیں اس شجر کا پھل کھانے سے منع اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ فرشتے بننے کے بعد یا اس کے بغیر تمہیں حیات لافانی نہ مل جائے، حیات ابدی نہ مل جائے، تو تم بہتر ہے کہ یہ کھا لو۔ تو آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اماں حوا آپ کے ذریعے شیطان نے یہ روٹ اختیار کیا، لیکن بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں اسنین کا صیغہ ہے، دونوں کو بہکایا گیا بیک وقت، اور آدم و حوا جو تھے ان دونوں کو بہکایا، ان دونوں نے اس شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے کہ جو قرآن حکیم کی تفسیر میں، جو قرآن حکیم سے پہلے کی کتابیں ہیں اس میں جو داستانیں ہیں، جو قصے ہیں، ان کی بھی ایملگمیشن ہو جاتی ہے تفسیروں میں، مفسرین اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو بعض جگہوں پہ اس کو گندم بھی کہا گیا، خوشائے گندم جس کو کھایا، اور سزا کے طور پہ پھر آدم کو ساری زندگی گندم کھانے پہ لگا دیا گیا، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن حکیم میں شجر کا لفظ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس پھل کا نام بھی نہیں ہے۔ حاضی شجر جو ہے نا وہ اس طرح بیان کیا گیا کہ یہ والا پھل درخت وہ نہیں، آپ اس کے نزدیک نہیں پھٹکیں گے۔ بہرحال جب آدم اور حوا نے وہ پھل کھا لیا تو انسٹنٹلی جو نتیجہ اس کا ہوا کہ آپ میں برائی اور اچھائی کی تمیز پیدا ہو گئی، اور آپ کو پتہ چلا پہلی بار کہ برائی کیا ہے، بدی کیا ہے، یعنی آپ دونوں کی جو سطر ہے وہ ایک دوسرے سے پوشیدہ نہیں رہی۔ تو پھر قرآن حکیم کے الفاظ میں کہ جو جنت کے پتے تھے ان کو گنے لگا کے، گانٹھیں لگا کے آپ نے سطر پوشی فرمائی، اور ایک کرب میں مبتلا ہوئے، ایک تکلیف میں مبتلا ہوئے کہ اب یہ ہم سے کیا ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا بلکہ تنبیہ فرمائی کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس پھل کے قریب نہ جانا، اور یہ بھی کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ کسی بھی رستے سے وار کر سکتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اور آدم و حوا علیہ السلام کو جب یہ احساس ہو گیا تو آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دعا ان کو سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ والی جو دعا ہے یہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ تو یہ دعا آپ نے مانگنا شروع کر دی، اور آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، اور آپ زمین پہ تشریف لے آئے، یعنی وہ حبوط آدم کا قصہ جو ہے وہ ہو گیا۔ اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ جو جنت تھی وہ بھی کوئی اونچائی کی جگہ تھی، میڈوز جیسے ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ جو میدانی علاقہ ہے یا جو سیمی ہلی علاقہ ہے یا ساحلی علاقہ، یہ ساری زمین اس طرف آپ آئے۔ اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو مقام آدم ہے وہ سری لنکا میں ہے، اور جو مقام حوا ہے وہ جدہ شہر کا نام بھی جدہ سے ہے، اس کا مطلب ہے دادی۔
تو ہم سب کی دادی جو ہیں وہاں پہ زمین پہ ادھر اتارا گیا. پھر آپ کا جو ملن ہے، ڈھونڈتے رہے ایک دوسرے کو اس زمین پہ آ کے، تو آپ کا ملن جو ہے میدان عرفات میں ہوا. تو حج جو ہے اس میں یہ والا کام جو ہے نا، اسی لیے میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں. تو بہرحال آخر پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ اہم ترین بات اس میں ایک اور بھی ہے کہ اس زمین پر آ کے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے نسل انسانی کو بڑھانے کے، نسل آدم کو بڑھانے کے. جب نسل آدم بڑھنا شروع ہو گئی انہی والدین سے، تو اس میں ایک حابیل ہوا اور ایک قابیل ہوا. تو وہی شیطان جس نے بابا آدم کو بہکایا تھا، اور آپ کی تو استغفار و توبہ قبول ہوئی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے اور ہمارا یہ جو دنیا پیدا فرمانے کے اسباب کے طور پہ جو ہے نا یہاں پہ اسباب کے آغاز کے طور پہ یہاں بھیج دیا. تو آپ کی اولاد کو لڑانے کے لیے بھی شیطان نے ہار نہیں مانی. شیطان نے بھی اپنے چیلے بنائے، اس جن نے اپنے چیلے بنائے، اور وہ جنوں اور انسانوں دونوں میں اس کے چیلے ہیں، اور اس کی سروس کرتے ہیں بعض لوگ، اس کی خدمت کرتے ہیں ابلیس کی. اور اس طرح وہی جو میں نے عرض کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ ایک طرف حزب الشیطان ہو گیا، یعنی شیطان کا لشکر، شیاطین، اس لیے شیاطین کا ذکر بھی قرآن حکیم میں ہے. اور ایک طرف رحمان کے بندے ہو گئے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، جس میں انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اور نیک بندے، خدا کے برگزیدہ بندے ہیں. تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور پھر قرآن حکیم میں یہ ہے کہ اس کو ایک سجھائی دیا ایک پرندے نے کہ اس طرح اس کو کھود کے اس کو گاڑ دیا جائے، دفن کر دیا جائے. تو تب سے یہ جو قتل و غارت ہے یہ بھی چل رہی ہے، یہ بھی شیطان کی کارستانی ہے. اور یہ جو زمین ہے اس میں انسان دفن ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ اسی زمین سے تمہیں اٹھایا بھی جائے گا. تو اس طرح انسان کا آغاز ہو گیا، اور قصہ آدم و حوا اور قصہ آدم و ابلیس ہم آج یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ایک نئے قصے، اس قصے جو قرآن حکیم سے ہم نے لیا ہے، وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے جی. پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج کا جو واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا، وہ مکمل ہو چکا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہماری آج کے اس ایپیسوڈ سے کلیئر بھی ہوئی ہوں گی. بہت شکریہ پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور 9واں روزہ ہم سب لوگوں نے افطار کر لیا ہے، اور جناب نعت رسول مقبول بھی آپ لوگوں نے سنی. تو ابھی اپنے پروگرام کا اور اپنی نشریات کا آغاز کرتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سحر و افطار کے معمول پر، کہ وہ کیا کھایا کرتے تھے، امت کو انہوں نے کیا درس دیا، اور ہم آج کہاں کھڑے ہیں. کیا ہم نے ان کی تمام تر تعلیمات کو بھلا دیا ہے، یا ہم کیا کر رہے ہیں. وہ جو دو جہاں کے شاہ ہیں، اور ان کا دسترخوان انتہائی سادہ ہوا کرتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ کھجوروں سے اپنا روزہ افطار فرماتے تھے، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہوتی تو وہ پانی سے افطار کر لیا کرتے تھے. اور ہم ان کے امتی ہیں. ہم نے افطار کو بھی بہت مہنگا بنا دیا ہے. ہمارے دسترخوان پر کوئی چیز موجود نہ ہو تو ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، پھر ہم اپنے گھر پر غصہ بھی کرتے ہیں، اور یہ ہمارا فرض بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک غصہ نہ کر لیں تب تک ہمارا کچھ بھی کہہ لے کہ روزہ پورا نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ روزہ تو نام ہی بھوک کا احساس رکھنے کا ہے، صبر کا ہے. روزے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ افطار میں پورا ٹیبل انواع و اقسام کے کھانوں سے بھرا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے. اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، جبکہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر افطاری کے وقت عجیب مزے کا خیز صورتحال بنی ہوئی ہوتی ہے. یہ ہماری زندگی کا خاصہ بھی ہے، جو افراتفری، بد نظمی اور ذہنی انتشار کی آئینہ دار بھی ہے. اس کی ایک جھلک افطاری کے وقت بھی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. ادھر مغرب کی اذان بلند ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے ہمارے گھروں میں، اور افطاری کے لیے بھاگم دوڑ مچی ہوئی ہوتی ہے. کوئی جلدی سے کھانے کی طرف لپک رہا ہوتا ہے، اور کوئی جو ہے کلی کر کے مسجد کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے.
یہ سارا احوال جو ہے نا جناب, یہ تمام تر چیزیں ہمارے گھروں میں یا ہم کہیں باہر پہ بھی جاتے ہیں افطاری کرنے تو وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو آج کے سیگمنٹ میں ہم خاص کر کے یہ بات کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری اور سحری کس طرح ہوا کرتی تھی, ان کی معاملات زندگی کس طرح کے ہوا کرتے تھے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہیں, معروف سیٹر اسکالر ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں نشریات میں. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, الحمدللہ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو افطاری کے حوالے سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو افطاری کا دسترخوان ہوا کرتا تھا وہ کس طرح کا ہوا کرتا تھا؟ کیا جس طرح ہم لوگ سجاتے ہیں اس طرح کا ہوا کرتا تھا؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. اور آج بھی ایک بڑا ماجرا پرور اور روح کو تسکین دینے والا, روح کو سرشار کر دینے والا عنوان آپ نے مرتب کیا ہے. یقیناً ایک کلمہ گو کے لیے جب وہ روزہ رکھتا ہے یا روزہ افطار کرتا ہے, ان دونوں کا اہتمام, جسے عرف عام میں ہم سحری کا اہتمام اور افطار کا اہتمام کہا کرتے ہیں, جب اس طرف دھیان جاتا ہے اور اس دوران کہیں چشم تصور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف توجہ جاتی ہے, تو پھر دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, تجسس پیدا ہوتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک زمانہ تھا اس میں افطار اور سحر کا کیا معمول ہوا کرتا تھا, اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول کیا تھا. آپ کے ہاں سحری کیسے ہوا کرتی تھی, آپ کا افطار کیسے ہوا کرتا تھا, وہ ماحول کیا تھا, منظرنامہ کیا تھا, کہ اشیاء خورد و نوش میں کیا چیزیں حضور کی پسندیدہ تھیں, کنہیں حضور کھانا پسند فرماتے, کن سے اجتناب فرماتے. یقیناً یہ سارا احوال جو ہے وہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب کرنے کا بھی ایک ذریعہ بنتا ہے, اور اپنی زندگی میں اس پاکیزہ اسوے سے روشنی لینے کا ذریعہ بھی بنتا ہے. ایک تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ روزہ جو ہے وہ خود اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کے لیے کسی بھی انداز میں اہتمام کیا جائے وہ اللہ رب العزت کے ہاں عبادت میں ہی شمار کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ جو ہماری بہنیں افطار اور سحری کے لیے اٹھ کر باقی افراد خانہ سے پہلے اس اہتمام میں شریک ہو جاتی ہیں, اس مشقت میں شریک ہو جاتی ہیں. آپ تصور کیجئے کہ روزہ سارا گزارنے کے بعد ایک نڈھال ہو جانے والی کیفیت میں رات کو بندہ سوتا ہے, اور پھر گھر کے کسی فرد کا بھی پہلے اٹھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. یقیناً ان خواتین کو ہدیہ سپاس ہے, انہیں عقیدت بھرا سلام ہے کہ جو اس وقت تھکاوٹ تو ان کو بھی اتنی ہو چکی ہوتی ہے, روزہ تو انہوں نے بھی رکھا ہوتا ہے, لیکن ان کا اٹھ کے آنا اور اٹھ کے آ کے باقی خاندان سے پہلے نہ صرف اپنے لیے سحری کا اہتمام کرنا بلکہ پورے افراد خانہ کے لیے سحری کا اہتمام کرنا, اور پھر اس سے بھی ایک درجہ آگے کی مشقت جو بڑی مجھے دلچسپ مشقت لگتی ہے کہ پھر ہر ایک کو جو ہے نا وہ بیدار کرنا, اس کو اٹھنے پر آمادہ کرنا, اس کی مزاج اور پسند کی سحری جو ہے اسے ترتیب دینا اور وہ ان کو پہنچانا. اور پھر اکثر میں دیکھتا ہوں کہ افراد خانہ جو ہے وہ تو سحری کر لیتے ہیں اور سب سے آخر میں وہ جس نے سب سے پہلے سحری بنانا شروع کی ہوتی ہے اسے سب سے آخر میں کھانا مل رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح افطار کا جو مرحلہ ہے ہم جانتے ہیں کہ جو روزہ اپنے اختتام کے قریب آتا ہے, تکمیل کے قریب آتا ہے, عصر کے بعد تو بہت نڈھال ہو جانے والا وقت ہو جاتا ہے, اور دن بھر جو مرد حضرات باہر بہت مشقت بھی کرتے ہیں وہ بھی جب گھر پہنچتے ہیں تو پھر ان کا دل یہی ہوتا ہے کہ کوئی ان کو نہ چھیڑے اور کسی آپ ٹھنڈی جگہ پر بیٹھے ہوں اور بس روزے کا باقی وقت جو ہے اس کا انتظار کریں, تسبیح تحلیل کریں. عین اس وقت جس وقت باہر سے آنے والا بھی نڈھال ہو چکا ہوتا ہے. یقیناً خواتین بھی گھر کے کام کاج کر کے جو ہے وہ تکلیف میں ہوتی ہیں, لیکن اس وقت ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ 2 گنا 3 گنا بڑھ جاتی ہے, اور عام دنوں کی دعوت ضیافت سے زیادہ جو ہے نا ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, کیونکہ انہیں کئی قسم کے پکوان جو ہیں وہ پکانے ہوتے ہیں. اور عام دنوں میں تو چلیں آدھا پونا گھنٹہ کھانا جو پکا ہوتا ہے وہ آگے بھی جا سکتا ہے, لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو گھر کا رمضان کے اندر ایک فکس وقت ہے, اس سے پہلے آپ نے سب کچھ مرتب بھی کرنا ہے, تیار بھی کرنا ہے, پھر اسے کرینے سلیقے سے دسترخوان پر چننا بھی ہے, اس کو سلیقے سے لگانا بھی ہے, اور پھر سب کو بلانا بھی ہے کہ آپ آ جائیں. تو یہ جو سارا عمل ہے جس میں جتنی مشقت ہے, میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے رمضان کے معاملے میں یقیناً وہ ہمارے بھائی جو باہر کسب معاش کے لیے بہت سختی کے ساتھ جن کا رزق وابستہ ہے اور جنہیں بہت مشقت کرنا پڑتی ہے, بہت ساری مزدوری کرنا پڑتی ہے, محنت کرنا پڑتی ہے, اور اس کے ساتھ روزہ رکھا ہوتا ہے, یقیناً ان کا اجر تو اللہ کے یہاں ہے ہی ہے. لیکن یہ جو ہماری بہنیں ہیں ان کا اجر بھی, جو سحری اور افطار کا اہتمام کرتے ہیں, ان کا بھی اجر کسی درجے پہ کم نہیں پایا جاتا. اور یہ اس اجر کا معاملہ دیکھیں, یہ رمضان اتنا قیمتی ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 2 اصحاب نے, یعنی 2 لوگوں نے اکٹھا اسلام قبول کیا, اور دونوں حضور کے قریب آگے, حضور کی شفقتیں دونوں کو میسر تھیں. ایک جو تھے وہ جو معمولات دینیہ تھے ان میں بہت متحرک تھے, یعنی دین کے جو معاملات تھے ان میں بہت متحرک تھے, نماز روزہ حج زکوٰۃ اس میں بڑے وہ سٹرونگ رہتے تھے.
اور دوسرے جو تھے وہ مناسب جو بنیادی فرائض ہیں وہ پورے کرتے تھے. وہ جو بہت متحرک تھے نا, انہوں نے روزہ رمضان اسلام قبول کیا, کچھ مہینے گزرے اور شعبان کا مہینہ آ گیا اور احد کی لڑائی آ گئی. وہ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور اس دوران اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کے لیے قبول فرما لیا اور جام شہادت نوش کر کے وہ دنیا سے تشریف لے گئے. کچھ وقت گزرا, رمضان اس کے فوراً بعد رمضان آیا, رمضان کے بعد کچھ مہینے گزرے اور اگلے رمضان سے پہلے جو ہے نا وہ جو دوسرے صحابی تھے جو نسبتاً غیر متحرک تھے, کم متحرک تھے, وہ ان کا وصال بھی ہو گیا. حضور کے ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے خواب میں دونوں کو دیکھا اور کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کا دروازہ ہے اور جنت کے دروازے پر یہ دونوں صحابی کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خواب میں سوچ رہا ہوں کہ جو شہید ہوا ہے اس کا مرتبہ تو بہت بلند ہے, اعلیٰ عرفہ ہے, تو ان کو پہلے بلایا جائے گا کیونکہ وہ عام حالات میں بھی نماز روزہ حج زکوٰۃ اس پر بہت جو ہے نا وہ کاربند تھے, بہت متحرک تھے, اور پھر شہادت کے درجے نے تو ان کا مرتبہ زیادہ بلند کر دیا. کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال تھا کہ اچانک اندر سے آواز آئی اور وہ جو دوسرے صحابی تھے نا جو شہید نہیں ہوئے تھے طبعی جن کو موت آئی تھی, وہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا فرشتے نے ان کے لیے ندا کی کہ آپ کا پروانہ پہلے آیا, آپ پہلے جنت میں داخل ہوں گے, شہید بعد میں داخل ہوگا. آنکھ کھل گئی اور حضرت طلحہ جو ہے وہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ سرکار میں نے رات خواب میں ان دونوں آپ کے جو صحابی ہیں ان کو دیکھا, جو شہید تھے ان کو بھی اور جو شہید نہیں تھے ان کو بھی, اور میں نے یہ دیکھا کہ شہید سے پہلے وہ جو غیر شہید تھے ان کو اللہ نے جو ہے نا پہلے جنت کے اندر داخل کر دیا. اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا بے شک جو شہید ہے اس کا مقام اور منصب اپنی جگہ ہے, اس پر کوئی کلام نہیں, لیکن حضور نے مسکرا کے کہا کہ اس میں حیرت والی کوئی بات نہیں, ذرا سوچ کے مجھے بتاؤ کیا یہ جو دوسرا صحابی جسے پہلے بلایا گیا تھا, جو جس کی طبعی موت ہوئی تھی, کیا اس نے شہید سے ایک رمضان زیادہ نہیں گزارا تھا؟ یعنی اس نے ایک اس رمضان میں جو اللہ کی عبادت کی, اللہ کے ہاں اس ایک رمضان کی عبادت کی یہ برکت ہے کہ اللہ نے اس کو شہید پر فوقیت دے دی اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا. تو اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ کس درجے پر ہمارے لیے اہتمام کرتا ہے. مجھے ضمناً ایک اور بات یاد آ گئی, تو وہ بھی کیونکہ اوورال تذکرہ تو رمضان کا ہی ہے, کسی بھی اینگ سے کریں, تو وہ ایک بات مجھے اور یاد آ گئی کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ ہر روز افطار کے وقت 70,000 ایسے لوگ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے, افطار کے وقت یہ جو دعائیں کی جاتی ہیں نا, ان کی برکت سے اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے. اور جس دن عید آخری روزہ ہوتا ہے نا, اس رات اللہ رب العزت جتنا پورے مہینے میں لوگوں کو معاف کیا ہوتا ہے نا, اتنا اس ایک رات میں معاف کرتا ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کتنا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کے ہاں آپ پہلے 10 دن جو ہیں وہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ پانی سے روزہ افطار کرتے تھے, اگلے 10 دن جو ہے وہ نمک کے ساتھ, اور آخری 10 دن جو ہے وہ کھجور کے ساتھ. لیکن مہمان اگر کوئی ہوتا تو پھر پورا اہتمام کیا جاتا, جو میسر ہوتا وہ رکھ دیا جاتا, ستو ہوتا, کھجوریں ہوتی, شہد ہوتا, گھر میں اس وقت موجود پنیر ہوتا, جو بیسٹ اویلیبل ہوتا وہ اس کے سامنے رکھتے, مہمان کے آگے رکھ دیا جاتا. تو یہ دسترخوان اس طرح یا معمولات زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سحر و افطار میں یہ ہوا کرتی تھی. اس پر مزید بات بھی کریں گے, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہے, لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور اس بریک پر جانے سے پہلے آپ ایک نعت رسول مقبول ہے وہ سنتے جائیے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے, یہ پیام آئے, خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. درود سید کونین کے وسیلے سے, درود سید کونین کے وسیلے سے, میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے, تیرا ہی نام آئے, میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام
غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے، میرے ہی کام آئے، ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے۔ میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ روح رمضان ہے رمضان، روح روح رمضان کے نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر پیر طارق شریفزادہ صاحب سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے معاملات زندگی کیا ہوا کرتے تھے، خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم جس طرح میں پڑھی تھی اس حوالے سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ ہوا کرتا تھا کہ ان کے گھر میں کچھ نہیں ہوا کرتا تھا کھانے کے لیے، تو وہ پانی سے ہی روزہ افطار کیا کرتے تھے، واقعی ایسا ہے؟ جی ہاں، اور آپ یہ دیکھیں کہ حضور کو اپنے اصحاب کے روزے کے افطار کے حوالے سے آپ کو اتنی فکر مندی لاحق ہوتی کہ اگر گھر میں کوئی چیز میسر ہوتی، موجود ہوتی، تو سب سے پہلے اصحاب صفہ جو ہیں ان کو پیش کی جاتی۔ اچھا، جب ان کی ضرورت کو کافی ہو جاتا تو پھر حضور اپنے کاشانہ نور میں باقی چیزیں جو ہیں وہ بھیجا کرتے۔ اور پھر یہ تھا کہ حضور نے باقی، کیونکہ جو اصحاب صفہ تھے ان کے بارے میں پورے اہل مدینہ اس بات سے واقف تھے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے دنیاوی معاملات سے دستخوش ہو چکے ہیں، اور خالصتاً دین سیکھنے کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایک عظیم الشان فریضہ تھا کل وقتی طور پر دین سیکھنے کے لیے وہ وہاں موجود تھے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ہم پر، پوری امت پر ایک احسان ہے کہ اگر وہ اس وقت اتنے اہتمام کے ساتھ کل وقتی طور پہ اپنے گھر بار، آل اولاد، دنیاوی معاملات، دنیاوی ضرورتیں، آسائشیں ان کو ترک کر کے خود کو دین کے لیے وقف نہ کرتے تو آج اتنی تفصیل کے ساتھ دین کے ذیل میں جو ہدایت اور رہنمائی ہم تک نہ پہنچتی۔ تو حضور کو ان کا بڑا فکر ہوتی تھی، تو حضور نے جو اہل مدینہ تھے جن میں انصار صحابی بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے، وہ ان کا بڑا خیال رکھتے تھے اور ان کے لیے اپنے اپنے گھروں میں جو کچھ میسر ہوتا اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ وہاں لاتے۔ ماضی قریب تک ہمارے ہاں پاکستان میں بھی ایک بڑی خوبصورت روایت تھی کہ لوگوں کے ہاں جو کھانا بنتا تھا اور افطار کا جو اہتمام ہوتا اس کا کچھ نہ کچھ حصہ مسجد میں چلا جایا کرتا تھا اور مسافروں کے لیے۔ اور یہ جو مسافروں کو روزہ افطار کروانے کا معاملہ، یہ بھی میرے آقا کریم کی پسندیدہ سنتوں میں سے ایک ہے۔ حضور نے باقاعدہ طور پر حضرت بلال حبشی کی یہ ذمہ داری لگا رکھی تھی، ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ مدینے کے قرب و جوار کے اندر جو مسافر آتے ہیں، اور بالخصوص جو منڈی تھی، جو ٹیکس فری زون حضور نے وہاں پر قائم کیا، حضور نے فرما رکھا تھا کہ جو وہاں پر مہمان آتے ہیں اور جن کو شب بسری کرنی ہے ان کے لیے کھانے کا اہتمام جو ہے وہ مسجد نبوی سے کیا جاتا تھا، اور وہ وہاں آتے اور باقاعدہ اصحاب کی ذمہ داری ہوتی لاسٹ پہ میں یہ چاہوں گی کہ آپ
آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ جب ابتدائی مرحلہ تھا، یہ ابتدائی دن تھے دین اسلام کی اور فتح مکہ سے پہلے، تو تب تو صحابہ کرام اتنے امیر بھی نہیں ہوا کرتے تھے، تو تب کیا معمول ہوتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ان کے ظاہری طور پر وہ امیر نہیں ہوتے تھے، لیکن دل ان دل کشادہ ہوتے تھے، اور کیا وہ بات ہے، اس اجر کا شعور رکھتے تھے۔ حضور کی وحی میں دھلی زبان سے ان کو یعنی افطار کرانے کی جو فضیلتیں ہیں وہ ان تک پہنچ چکی تھیں اور وہ اس کی اہمیت سے واقف تھے، انہیں یہ اندازہ تھا، اور وہ آپس میں کہا کرتے تھے کہ اس سے بہتر نفع کا سودا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پورا دن بھوک پیاس کے ساتھ روزہ رکھے اور آپ اسے کھجور یا کھجور کے ایک ٹکڑا کھلا کر افطار کروائیں اور اتنا ہی اجر پا لیں اللہ کی بارگاہ میں جتنا اس روزے دار نے اجر اللہ کے ہاں سے پایا ہے۔ تو اس سے زیادہ نفع بخش وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب رسول کے ہاں اپنے گھر کا جو معمول ہوتا تھا افطار کا، اگر وہ کہیں کسی جگہ پر وہ سادگی اپنائے ہوئے بھی ہوتا تھا، تو جب مہمان کوئی آ جاتا تو اس کے لیے پورا اہتمام کیا جاتا۔ اچھا، عام دنوں میں تو جو مہمان ہوا کرتے تھے ان کا معمول یہ ہوتا کہ اصحاب جو اپنے ذاتی شناسائی میں لوگ ہوتے، ذاتی جاننے والے لوگ ہوتے، انہیں تو اپنے گھر میں مہمان کرتے، لیکن جو عمومی مسافر ہوا کرتے تھے مدینے میں، ویسے جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہوتے، پھر بالخصوص اصحاب صفہ کے لیے مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ اہتمام ہوتا ہے، یعنی اللہ کا گھر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربت آپ کا ان کے ساتھ بیٹھنا، اور پھر ایک درجہ آگے جا کے رمضان کے مہینے میں ان کی ضیافت کرنا، دعوت کرنا اور افطار کا اہتمام کرنا، وہ اصحاب رسول جانتے تھے کہ اس کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ کئی صحابی ایسے تھے جو رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنا اہتمام اس انداز میں کرتے کہ جتنا مال اسباب یعنی کھجوریں، ستو، شہد، پنیر، جتنا اپنے افراد خانہ کے لیے، جو صاحب ثروت صحابی تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں، جتنا وہ اپنے بچوں کے لیے، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت عثمان غنی تھے، یہ لوگ جتنا اپنے بچوں کے لیے سامان اکٹھا کرتے، اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کے باقاعدہ نام لے کر بتاتے کہ یہ جن لوگوں نے آئندہ دنوں کے اندر رمضان کے مہینے میں افطار ہمارے ساتھ کرنا ہے، یہ ان کے لیے سامان ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے افراد خانہ کے لیے، گھر کے افراد کے لیے جب رمضان کا راشن جو ہے اس کا اہتمام کریں، تو اس میں ایک حصہ جو ہے اپنے عزیز و اقارب اور جاننے والے رشتہ دار اور اپنے دوست جو ہمارے ہاں مہمان نوازی ہمارے ساتھ کرتے بھی ہیں اور ہم بھی ان کی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بنائیں، لیکن ایک کوٹا اپنے ہاں لازمی ایسے لوگوں کا رکھیں جو جن کے وسائل اس طرح کے نہیں ہیں، جو مسافر ہیں، مریض ہیں، قیدی ہیں، بیمار ہیں، ان تک یہ خیر پہنچایا جائے تاکہ وہ بھی رمضان کی برکت میں شامل ہو سکے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ قیامت کے دن کئی لوگ ایسے ہوں گے، حضرت حسن بصری سے یہ روایت ہے، جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا قیامت کے دن کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی زندگی میں 20 دفعہ رمضان آیا ہوگا اور وہ کئی 100 دفعہ کے رمضان کا جو اجر ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، تو ساتھ والے حیرت کریں گے کہ آپ تو 20 برس آپ کو تو روزے میسر تھے، رمضان میسر تھا 20 دفعہ، تو آپ اتنے 100 مرتبہ کہاں سے لے آئیں؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ جو آپ نے لیے ہیں نا، یہ جو ان کا رمضان ہے، یہ جو انہوں نے لوگوں کے افطار کروائے تھے، ان کے روزوں کا اجر بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں خوش نصیب جن کے لیے اللہ نے جنت کے اندر جنت کا ایک اضافی دروازہ قائم کیا ہے، باب الریان، جہاں سے شہید کا بڑا مرتبہ ہے، انبیاء کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن باب الریان سے صرف ان لوگوں کو پکارا جائے گا جو لوگ روزہ رکھتے ہوں گے، روزے کا اہتمام کرتے ہوں گے، سحر و افطار میں اللہ کو پکارتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور آج کا یہ نشست رکھنے کا ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اپنے معاملات زندگی کو بہتر کر سکیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس معاملات زندگی سے گزر رہے تھے، ہم بھی اپنے سحر و افطار کے حوالے سے انہی چیزوں کو اڈاپٹ کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ ایک بات اور مجھے یاد آ گئی، حضور جب اعتکاف بیٹھتے تھے، ہم سب جانتے ہیں کہ اعتکاف میں بہت کم گفتگو کرنا ہوتی ہے، انتہائی کم گفتگو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں کوئی اور بات نہیں کرتے تھے سوائے یہ پوچھا کرتے تھے، سوائے اس کے کہ یہ جو مدینے کے اندر آج مسافر ہیں اور جو اصحاب صفہ ان کے افطار کا کیا اہتمام کیا گیا، کوئی بندوبست ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنے ارد گرد ان لوگوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، صرف اپنا خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے، اور مجھے اجازت دیجیے جاتے جاتے ایک نعت ہے وہ سنتے جائیے۔ اللہ حافظ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا
महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल। झिरकियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिरकियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका